خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام اردو بولنے والے سندھی اور ان کو درپیش چیلنجز کے بارے میں ہے۔ یہ ہم گزشتہ 2 پروگرام کر چکے ہیں۔ ایک تیسرا پروگرام بھی ہم نے کیا جو ہم ریلیز نہیں کر سکے، وہ ہم جلد ہی کر دیں گے، کیونکہ اس میں سوچا گیا تھا کہ شاید کوئی اتنا ویٹ نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی ہمارا وہی ہے کہ جو ہندی اور اردو بولنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک رابطے کا سلسلہ شروع کرے، اور جو نفرتیں ہیں یا جو ڈویسو فورسز جو ان کو لڑانا چاہتی ہیں ان کے بارے میں ہم زیادہ گفتگو کریں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ ہماری جنم بھومی بھی ہے، ہمارا اپنا وطن ہے اور ہم اس میں رہتے ہیں۔ تو یہاں جو 2 مستقل آبادیاں رہتی ہیں، یعنی اب تو ہم اردو بولنے والے بھی مستقل آبادی ہیں، 3 جنریشن 4 جنریشن سے یہاں پر ہے۔ تو ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں یا جس نوعیت کی ذرا نفرتیں ہیں یا ایک دوسرے سے دوریاں ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ تو آج ہمارے ساتھ مہمانوں میں ایک تو اسد زیدی صاحب ہیں جو پچھلی دفعہ بھی پروگرام میں تھے، ان کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جس پہ وہ انفلیکس پہ بات کر رہے تھے، وہ ہم کوشش کریں گے آج اس پہ بھی ہم بات کریں، کیونکہ ہمارا ایجنڈا آج ذرا لمبا ہوگا۔ اور اسد صاحب آپ کو پتہ ہے کراچی یونیورسٹی کے پرانے طالب علم ہیں، لاس اینجلس میں رہتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں اور یہ جریدے وغیرہ بھی نکالتے ہیں۔ کراچی میں بھی ان کا یہی مشغلہ تھا، باہر جا کے بھی دیگر ملازمتوں کے ساتھ اسی سلسلے کو جاری رکھا۔ اور ہمارے ساتھ ہیں جناب صغیر شیخ صاحب، یہ ورلڈ سندھی کانگریس سے، یہ سندھی بولنے والے ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، اور ان کی اس سلسلے میں یہ بھی ایک دانشور ہے یہاں پہ، اور یہ بہت لکھتے ہیں، اس میں مختلف جریدوں میں بھی ان کا آتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اس کام میں کہ صاحب اردو اور سندھی بولنے والوں کے درمیان رابطہ گہرے سے گہرا ہو، اور جو شکایتیں ہیں اور جو باتیں ہیں وہ دور کی جائیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے دماغ میں بسا لیتے ہیں، پھر وہ ہمارے دماغ میں ہی رہتی ہے۔ مثلا جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام رجحان تھا کہ سندھی ترقی نہیں چاہتے نہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ذہنوں میں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری باتیں جو ہے وہ اب دور ہونی چاہیے اور ہمیں کھلے دل سے فراغ دلی سے بات کرنی چاہیے۔ تو میں دونوں مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں دونوں مہمانوں سے پہلے پروگرام کے آغاز میں ہی ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ میں نے دیکھا ہے جیسے ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا اردو بولنے والے سندھی، تو اس میں ویلکم زیادہ جو کیا گیا ہے وہ سندھی زبان بولنے والوں نے کیا ہے، اردو بولنے والوں کی طرف سے اتنا زیادہ نہیں آیا، گو کہ بہت سارے ممبر ہیں اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں اور اچھا ویلکم کرتے ہیں، لیکن ویسا نہیں ہو پا رہا جو ہم سمجھ رہے تھے۔ ہم نے اپنے نمبر بھی دیے ان کو کہ اس پہ ہمیں لکھیں، بات کریں اور ہمارے گروپ میں شامل ہوں، اور جو بھی وہ سمجھتے ہیں، جو بھی وہ ان کے ذہنوں میں دل میں بات ہے وہ کریں۔ تو یہ میرا سوال آپ دونوں سے ہے کہ بتائیے کیوں نہیں اتنا زیادہ ویلکم کیا جاتا ہے؟ جی زیدی صاحب، آپ کچھ بات کریں گے اس میں؟ اگر آپ کے جواب کا شکریہ پہلے مجھے مدعو کرنے کا، اور آپ کے سوال کا جواب پہلے میں سوال سمجھ لوں کہ اردو اسپیکنگ والوں کی طرف سے آپ کو اتنی زیادہ ہمت افزائی نہیں ملی ہے بنسبت سندھی اسپیکنگ والوں سے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ آبادی کن لوگوں کی زیادہ ہے، سندھی اسپیکنگ والوں کی زیادہ ہے یا اردو اسپیکنگ والوں کی زیادہ ہے، اگر ہمارے اس میں تناسب سے سندھی اسپیکنگ زیادہ ہیں اور اردو اسپیکنگ والے کم ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ کو کم وہ ملے گی۔ لیکن اوور ویلمنگ جس کا آپ کو میرے خیال میں توقع تھی وہ نہیں مل سکی ہے۔ تو اس کی میرے خیال میں 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ اس بات کے اوپر تذکرہ کیا تھا، اس بات پہ ڈسکشن کی تھی کہ کیا اردو بولنے والے جو سندھ میں رہتے ہیں اپنے آپ کو سندھی کہلانے
میں فخر محسوس کرتے ہیں یا نہیں. اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اس گروپ کے ذریعے کیا ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ لوگ واقعی سمجھ سکیں اس بات کو کہ سندھی اسپیکنگ لوگ جو ہیں وہ اردو اسپیکنگ والوں کو ویلکم کریں گے، اور اردو اسپیکنگ والے جو ہیں وہ سندھیوں کو ویلکم کریں گے، اس بات سے کہ ظاہری بات ہے ان کا جو مادر وطن ہے وہ سندھی ہے. تو یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے جس کو ہمیں اس بات چلے کو ہم آگے صغیر بڑھانا صاحب سے پوچھ لیں صاحب اس پہ. ہم صغیر صاحب سے پوچھیں اس پہ، آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی. جی مہربانی صغیر صاحب بتائیے گا. مہربانی ہاں سر. نصیر صاحب، ظاہر ہے آپ کو میں ایک تو ظاہر ہے پروفیشن کے حساب سے تو انجینئر ہوں، تو اس لیے میرے تجزیے جی جی جو ہیں وہ اتنے ان ڈیپتھ والے شاید نہ ہوں، پر ایز اے ظاہر ہے میں نے خود مائگریشن کی ہے، مطلب انٹیریئر سندھ سے کراچی سے یہاں امریکہ میں، اور امریکہ میں 35 سال سے ایک مہاجر کی طرح رہ رہا ہوں، اور یہاں پہ میرے بچے اور فیملی بھی ہوئے ہیں. تو میں نے آئیڈینٹی کا جو ایک کوسچن ہے وہ میرے مطلب بہت ہی قریب ہے. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کنفیوژن انسان کو جب اتنی مائگریشن ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو ریسپانس میں آپ کو جو فرق نظر آ رہا ہے اس میں میری ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ سندھیوں میں یہ کوسچن بڑا واضح ہے کہ بھائی چلو آئیڈینٹی ہے کہ میں سندھی ہوں یا پاکستانی ہوں. میرے خیال میں اردو اسپیکنگ کے پاس 3 کوسچنز ہیں. وہ یہ کہ کیا میں سندھی ہوں یا مہاجر ہوں یا پاکستانی ہوں. تو ایک لیئر کا جو کنفیوژن زیادہ ہو گیا میرے نظر میں. جی ایک چیز یہ. دوسرا یہ ہے کہ تو اگر ان کو مثلاً ہمارے لیے سمپل کوسچن ہے کہ بھائی اگر سندھ کی بات ہو رہی ہے تو جو لوگ اپنے آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ پاکستانی بھی سمجھتے ہیں ان کے لیے بڑی کمفرٹیبل سچویشن ہے کہ وہ کوڈ سوئچ کر لیں ود ان 1 سیکنڈ میں. اگر وہ آپ کو سندھ کی بات کریں گے تو سندھی بن جائیں گے، پاکستان کی بات کریں گے تو پاکستانی بن جائیں گے. لیکن یہ کنفیوژن اگر آپ اس میں ایک تھرڈ فیکٹر ایڈ کریں گے، کیا ہماری آئیڈینٹی سندھی بھی نہیں ہے، پاکستانی بھی نہیں ہے، مہاجر ہے، یا تو یہ 3 کوڈ سوئچز ذرا مشکل ہے. تو اس لیے اسی لیے کہ کمپلیکس ہے. میرے خیال میں یہ کوسچن اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ میں خود امریکہ میں 3 یا 4 آئیڈینٹی کا مالک ہوں. یہاں پہ میں سندھی بھی ہوں، کبھی کبھار مسلمان کی آئیڈینٹی مجھے مل جاتی ہے، کبھی کبھار مجھے پاکستانی کی آئیڈینٹی مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو یہ 3-4 جب آئیڈینٹی مل جاتی ہے نا تو اس وقت تھوڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے سسٹم. صحیح. ہاں بالکل جواب ہے آپ کے پاس کہ آئیڈینٹی بھی ایک مسئلہ ہے. اب اس میں میرا خیال ہے ہم آگے دوسرے سوال پہ چلتے ہیں، لیکن یہ میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ جب یہاں کراچی میں ہم سندھ بھر کے 100 سے زیادہ دانشوروں کو بلاتے تھے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں، اور ایک ہم نے چارٹر بھی پیش کیا تھا سارا کچھ، تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ذرا کچھ مزاحمت تھی اردو بولنے والوں کی طرف سے، لیکن بعد ازیں وہ سب درست ہو گیا تھا. تو پھر بھی لوگوں نے سبوٹاج کر کے اس پروسیس کو نہیں چلنے دیا، اور یہ ایک تھا سلسلہ، اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا. لیکن ایک اور چیز دیکھی ہے میں نے کہ ابھی زیدی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے سندھ اسمبلی. اب جب سے ہم نے یہ اردو اور سندھی بولنے والوں کا گروپ کا واٹس ایپ گروپ شروع کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ ویڈیو پروگرام، تو کچھ سندھ میں تھوڑا سا یا حکمرانوں میں جو سندھ کے باہر ہیں ان کے اندر تھوڑی سی شاید بے چینی پیدا ہوئی ہے کہ یہ پھر سے کیا ہو رہا ہے سندھ کے اندر. تو انہوں نے اب اسمبلی کے اندر وہ کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ ہے MQM ہے، ان کے لوگوں نے بات کی ہے کہ کراچی کو صوبہ ہونا چاہیے، اور اس پہ خاصا زور بھی دیا. بلکہ اس دوران تو وہ یہ تسلیم کرتے رہے کہ ہاں ہم نے دہشت گردی بھی کی، جیسے وہ کچھ دہشت گردوں کے نام لے کے کہہ رہے تھے ہم ان کو اون کرتے ہیں. وہ جو فاروق دادا تھا اس کو کرتے ہیں اون، جو بھولا تھا جس نے فیکٹری میں اتنے سارے لوگوں کو جلایا کہتے ہیں ہم اس کو بھی اون کرتے. یہ جو سلسلہ ہے کہ بیک وقت تشدد کا بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے کراچی صوبہ. تو یہ کچھ تھوڑے خطرات کی گھنٹی بجی ہے سندھ کے اندر کہ کیا پھر سے کوئی معاملہ شروع ہونے والا ہے.
اس پہ زیدی صاحب کچھ آپ بتائیں گے؟ دیکھیں مجھے تو اتنی زیادہ اطلاعات نہیں ہیں اور اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بھی مجھے معلومات نہیں ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز وہاں پہ کیا ہیں. میں تو بس ایک ڈائسپورا، تاریخ وطن، ڈبل مہاجر کی حیثیت سے اور پرانے زمانے سے سیاسی گفتگو اور سیاسی حالات کے اوپر تبصرہ اور کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے اساتذہ تھے، اقبال احمد، اعجاز احمد، فیروز احمد ٹائپ کے، اور ان لوگوں سے جو کچھ ہم لوگوں نے سیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کے اعتبار سے سندھ کا جو نیشنلزم کا جو معاملہ ہے وہ اچھا خاصا پیچیدہ ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں سالو ہو سکے گا. لیکن اس وقت 2025 میں جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں اور جو میرے خیال میں اب اس مائنڈ سیٹ سے باہر آ رہے ہیں کہ یا وہ صرف خالی یا وہ مہاجر تھے یا وہ سندھی تھے یا وہ سندھی نہیں ہیں، وہ خالی مہاجر ہیں، کیونکہ خالص مہاجر قومیت پرستی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ ڈھلتی چلی جا رہی ہے. اس کے بارے میں لوگ اتنے زیادہ بات کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں وہ ایک غلط رخ لیا تھا لوگوں نے. اب جب یہ اسٹیبلشڈ ہو گیا، یہ بات ہو گئی کہ بھئی دوسرے طریقوں سے دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے ان لوگوں میں جو لوگ اپنے آپ کو یا پہلے مہاجر کہتے تھے، اب وہ 3-4 دہائیوں سے اور فیملیز ہیں جو اب وہ بالکل کراچی اور سندھ کی ہو کر رہ گئی ہیں. کیا وہ ایک نیا راستہ نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال میں اس چیز کے اوپر زیادہ گفتگو کرنی چاہیے اور کوئی ایسا لائے عمل بنانا چاہیے کہ آگے ہم کو کرنا کیا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم صرف اس بات سے شروع کریں کہ مہاجر قومیتی نظریہ ابھی بھی باقی ہے، ہم کم سے کم یہ تو مفروضہ رکھ سکتے ہیں کہ چلیں اب یہ باقی نہیں رہا یا اس کے اوپر اچھی خاصی نظر ثانی ہو چکی ہے، اور اب بات کو آگے بڑھنا چاہیے اس سلسلے میں کہ بھئی جو لوگ وہاں پر ہیں اور جو اردو اسپیکنگ ہیں یا پشتو اسپیکنگ ہیں یا پنجابی اسپیکنگ ہیں اور دوسری زبانوں کے بولنے والے ہیں اور جو سندھ میں رہتے ہیں، ان کا تشخص کیا ہوگا. بات اس طریقے سے کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم کو کم سے کم 2 یا 3 چیزیں کانکریٹلی مثبت طریقے سے دیکھنی پڑیں گی. اور پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ملا کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر کہ بھئی کم سے کم تم یہ تو کہو کہ ہم اب سندھ کے باسی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ لسانی چکر سے باہر نکل آئے آپ، کیونکہ اب زیادہ تر لوگ انگریزی بولتے ہیں یا ملی جلی انگریزی اور اردو بولتے ہیں، سندھی بھی بولی جاتی ہے. قومی زبان جو ہے وہ سرکاری زبان جو ہے وہ چاہے سندھی ہو یا اردو ہو یا انگریزی ہو، اس سے ہمیں اتنا زیادہ ابھی اس سے زیادہ ہمیں وابستگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وابستگی اس بات کی ہے کہ ہمارے جو یہ مسائل ہیں، ہمارے جو مافیاز کے مسائل ہیں، ہمارے جو لینڈ لارڈز کے مسائل ہیں، ہمارے جو وڈیروں کے مسائل ہیں، ہمارے جو کسانوں کے مسائل ہیں، ہمارے جو محنت کش طبقوں کے مسائل ہیں، ان سب کو ایک سندھ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک صوبے میں جمع ہو کر ان مسائل کو کس طریقے سے صحیح کیا جائے. اور تیسری بات یہ کہ کیا ہمارا جو یہ گروپ ہے
کیا یہ اس بات کو آگے کم سے کم بڑھا سکتا ہے؟ کیونکہ جو ناظرین اس وقت سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے یا تو یہ آپ لوگ کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا آپ لوگ کوئی بکواس کر رہے ہیں، یا یا یہ ادھر ادھر کی ٹامک روئیاں مار رہے ہیں۔ ارے بھائی کوئی ٹھوس بات کی جائے جس سے کوئی لاہے عمل آگے بنے۔ جی شکریہ زیدی صاحب، اسی بات پہ آگے چلیں گے اور صغیر صاحب کو لیں گے، لیکن یہ ہاں اشارہ ہوا ہے کہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ابھی ہم 1 منٹ کے لیے ذرا بریک پہ جاتے ہیں اور اس دوران آپ لوگ بیٹھے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ Help Sehan Vital Fusion, a 501c3, promoting sports, entertainment, health, arts and nutrition in the underserved youth of Pakistan. www.sehanvitalfusion.org. Donate via Zelle. شکریہ مہمان حضرات کا، زیدی صاحب اور صغیر صاحب۔ صغیر صاحب آپ نے ابھی زیدی صاحب کی بات کمپلیٹ ہوئی، وہ کوئی نیا لاہے عمل بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان حالات پہ قابو پایا جائے، لیکن جو وہ میں نے بتایا تھا وہ سندھ اسمبلی کی کارروائی تھی، وہ اس کو تو دیکھیں گے کس طرح ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور ابھی کیا یہ ایم کیو ایم والے کرتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی سے مل کر اور پھر وہ سندھ میں دوبارہ سے کچھ کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا رویہ یا ان کے اراکین کا رویہ قطعی اچھا نہیں ہوتا کہ جس میں یہ ہو کہ کئی مصالحت کی بات کرے، وہ فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ مصالحت تو وہاں کہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو پہلے تو آپ اگر اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں تو ڈالیں گے کراچی صوبے کے مسئلے تھینک یو پہ، سر۔ میں ورنہ جو زیدی صاحب نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر ہم ذرا تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ جی صغیر صاحب۔ میں مہربانی، شکریہ۔ میں دونوں پہ کو تھوڑا 2 منٹ کا ٹائم لوں گا۔ جی پہلے تو یہ بات حقیقت ہے کہ اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، سامعین کو بھی پتا ہے کہ کافی یہ نیریٹو ایک اسٹیبلش طریقے سے کوریوگرافٹ ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نمائندے چاہے وہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پہ آئیں یا پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ آئیں یا پی ٹی آئی یا ایون جی ڈی اے کے پلیٹ فارم میں آئیں، وہ عوام کے حق اور عوام کے تاثرات کی بات کریں گے۔ یہ سب ہم سب لوگوں کو کلیئر ہے۔ انفیکٹ یہ جو نیا رجحان آیا ہے سندھی اور اردو بولنے والے مطلب دوستوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ جو پارٹیاں ہماری پاپولیشنز کے سیکٹرز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں حکومت میں اور پاور میں اور دنیا میں، وہ ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کافی عرصے تک، وہ دونوں ہمارے عوام کی دشمن ثابت ہو چکی ہیں کافی حد تک۔ اور نہ صرف عوام کی دشمن ہوتی ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہو کر آگے آئی ہیں، اور یہ چیز میں کوئی ڈیبیٹ رہی نہیں ہے۔ تبھی ہمارا جو عوام دوست لوگ ہیں، دھرتی پسند لوگ ہیں، وہ اس چیز میں الٹرنیٹو طریقے سے آپس میں ملنے کی باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ ہم دونوں خائف آ چکے ہیں۔ تو یہ میں سچ کی بات مانوں گا کہ کوئی اسمبلی میں یہ جو بھی بکواس ہو رہی ہے وہ بیسیکلی صرف اور صرف اسی نیریٹو کا، جس نیریٹو میں ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور جو مستقل قوتیں ہیں ان کو یہ ڈر لگا ہے کہ اگر سندھ کی شہری اور دیہی لوگ آپس میں اردو اور سندھی بولنے والے آپس میں اتحاد کر لیں گے اور وہ دیرینہ اتحاد ہوگا، وہ پاکستان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ کو اور پنجاب کی ہیجیمنی کو چیلنج کرے گا۔ ایک تو یہ ٹھیک ہے۔ باقی یہ میں بات مانتا ہوں کہ جو ہے چیزیں مستقبل کی طرف دیکھنی چاہیے، اور یہ جو آئیڈینٹی، دیکھیں ایک چیز میں دوبارہ کہوں گا کہ اس حساب سے جو سندھ کی جو نیشنلزم شروع سے
पहले दिन से साईं जेम्स सैयद या साईं जेम्स सैयद से पहले, और ऑफ कोर्स उसको जो कोडिफाई किया साईं जेम्स सैयद ने किया, उसमें लसानी शनाख्त तो थी ही नहीं, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि सिंध में एक लैंग्वेज हो। मैं अगर मेरे घर में मेरा कजिन सराइकी बोलेगा, मेरा जो है मामा अपना जो है बरोचकी बोलेगा, तो जो है मेरा दोस्त डाटकी बोलेगा, तो ये तो शुरू से था ही नहीं कि सिंध की शनाख्त एक लैंग्वेज से हो। तो उससे ये क्या होता है कि जो परसेप्शन आई है, मेरे ख्याल में हमारा ही कसूर है कि हमने ये परसेप्शन सही तरीके से अपने उर्दू दोस्तों को नहीं पहुंचाई है कि भाई सिंधी जो शनाख्त है उसमें लैंग्वेज तो कोई डिबेट है ही नहीं। लैंग्वेज के लिए टॉलरेंस क्या, उस बल्कि मल्टीलिंगुअल होना तो एक बल्कि फख्र की बात समझी जाती है। हमारा दोस्त अगर कोई सराइकी, बरोची और सिंधी बोलेगा बैक वक्त, तो उसको तो हम 3 तरह से दाद देते हैं कि भाई तुम तो मतलब क्या बात है तुम्हारी, तुम तो इतनी अच्छी सिंधी बोलते हो, इतनी अच्छी सराइकी बोलते हो, तुम्हारी माँ बरोची है, तुम्हारा बाप सराइकी है। तो ये शनाख्त जी में उर्दू बेस की शनाख्त की वजह से ये चीज क्लियर होनी चाहिए सब लोगों को, और इस चीज को और भी करना चाहिए, क्योंकि जो उर्दू शनाख्त हुई, अच्छा एक ही है, दूसरी जो शनाख्त हुई है वो शहरी और देही वाली है। देखिए शहरी और देही वाली, हम यहाँ अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हैं, वहां पे भी शहरी देही शनाख्त में काफी टसल होता है, इंटरेस्ट में प्रॉब्लम होते हैं, इकोनॉमिक्स उनकी डिफरेंट होती है, उनके गवर्नमेंट पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, उनकी डिमांड डिफरेंट होती है। तो वो भी एक नेचुरल है। अगर हमने इन चीजों को एड्रेस नहीं किया, एक तो लैंग्वेज को एड्रेस करना चाहिए, दूसरा ये कि शहरी और देही इकोनॉमिक्स को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन एक खुशाइंद बात हमारे लिए ये हुई है कि जिस तरह से भी पॉलिसियां बढ़ी हैं, उसमें एक अच्छी चीज ये हुई है कि काफी सिंधी बोलने वाले कराची में पहुंच गए हैं। उन्होंने कराची को ओन करना शुरू किया है, उन्होंने एक इंटरेक्शन करना शुरू किया है। उस इंटरेक्शन से जो ये हुआ है कि कराची के मसाइल सिर्फ वो अभी उर्दू स्पीकिंग और महाजरों के मसाइल नहीं रहे हैं, वो शहरी मसाइल बन गए हैं, और वो भी लैंग्वेज से ऊपर मसाइल बन गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक गोल्डन पीरियड है, हमें वाकई भी इस पूरे मोमेंटम को आगे बढ़ के और इस पे खुली दिल से बात करना चाहिए कि भाई शहरी मसले हैं वो थोड़ा डिफरेंट हैं देही मसलों से। भाई भले वो कोटा सिस्टम का मसला हो, भले वो पानी का जो मसला है, जो एक तो पानी का मसला है पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, दूसरा मसला है कि भाई कराची वालों को तो और भी पानी की तकलीफ हो रही है, दूसरे मसाला है ट्रैफिक के मसाइल हैं, करप्शन के मसाइल हैं, कराची की करप्शन और सिंध के दूसरे इलाकों की करप्शन में जमीन आसमान का फर्क है, पर करप्शन के दोनों हम मुतासरीन हैं। तो हमारे में काफी ऐसी चीजें जो हम उनको लेकर आगे चल सकते हैं और मसाइल पे बात हो सकती है। और जॉइंटली इनके ऊपर काम किया जा सकता है। आपका ख्याल ये है जी कि दोनों के मसाइल एक जैसे हैं, बहुत सारे, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बात ही इस बात से शुरू होती है कि साहब सिंधी जो है वो हमारे बकौल उन लोगों के शहरी इलाकों की ज़बान नहीं होनी चाहिए। ये एक तनाज़ा है जिसे हम समझते हैं कि भाई वो बिल्कुल इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि यहाँ कोई और ज़बान हो। तो इस पे एक डिबेट है अच्छी खासी इस पे, लेकिन जैदी साहब ने जिस तरह कहा कि आगे करना चाहिए, तो जैदी साहब आप बताइए किस तरह से इस इशू को देखते हैं आप? अगर हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि अब लसानी तनाज़े से आगे बढ़ के बात नहीं करनी है, रहे। हाँ, जी जी और ये बात तस्लीम कर लेते हैं कि हमारे जो मसले हैं वो हमारे जो मसले हैं वो शहरी मसले भी हैं और देही मसले भी हैं, किसानों के भी मसले हैं, मज़दूरों के भी मसले हैं, और उसके साथ साथ इस बात की निशानदेही भी हमको करनी चाहिए कि जो इस वक्त इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर्स हमारे ऊपर कायम किए गए हैं, क्या हम उनको समझ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उनका अतलाक हमारे ऊपर किस किस्म के हालात पैदा करता है।
اب اسمبلی میں بل پاس کرنا ایک خاص گروہ کے کہنے کے اوپر، یا بل پاس کرنا ایک خاص انٹرسٹ گروپ کے کہنے کے اوپر، یا بل پاس کرنا ایک خاص مافیا گروپ کے کہنے کے اوپر، یہ ساری چیزیں ایک لحاظ سے نچلی سطح کی باتیں رہ جاتی ہیں۔ جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا سندھ کے لوگ، سندھ کے عوام یہ طبقاتی نظام کو سمجھ کے نسلی اور لسانی تنازع سے باہر نکل کر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور جو لیڈرز ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں لیڈرز رہے ہیں، بھٹو کے زمانے میں، ایوب خان کے زوال میں جو لیڈرز آئے تھے، انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ہم سب ایک مل کے سیاسی طریقے سے اور عوامی آواز کو اٹھانے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی تو ایوب خان صغیر کا تختہ الٹا گیا۔ تو آج کل کے زمانے میں بھی ہمیں معراج محمد خان ٹائپ کے، ولیجو ٹائپ کے ان لیڈروں کی تلاش ہے، ان لیڈروں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے جو ان خیالات کے حامی ہیں اور اس بات کو آگے بڑھا سکیں۔ کسی کے ساتھ کیا وہ اب جیسے صغیر شیخ نے بیان کیا کہ اتنے سارے کامن ہمارے سامنے ایشوز ہیں جن پہ دونوں جو ہے اس سے وکٹمز ہیں، اس کے افیکٹیز ہیں، تو وہی ایشوز پہ کام کرنا چاہیے۔ تو لسانی مسئلہ تو اب نہیں رہا شاید اتنا گہرا جتنا کہ ہمارے ایشوز، اور یہ دوسری بات ہے کہ سیاسی لوگ ایشوز سے زیادہ قائدین پہ بات کرتے ہیں اور وہ ہر دفعہ اپنے قائدین کو سامنے لے آتے ہیں، تو ہمیں ایشوز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو اب تو ایک ایشو اور بھی ہو جاتا ہے نا، جو ہم آج بھی بات کریں گے، اگلے پروگرام میں بھی کریں گے، وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا ہے۔ کیا سندھیوں کو یہ حق ہے، یا سندھ میں جتنی بھی لوگ رہتے ہیں، دونوں بڑے گروپ جو ہیں سندھ کے، کیا وہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یا رائٹس کی ان کو حق ہے کہ وہ اپنے یعنی حقوق حاصل کریں جو فیڈریشن اسے نہیں دیتی ہے؟ تو یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ یعنی اپنے معاملات خود چلائیں، ایسا کوئی موقع نہیں نظر آتا ہمیں کہ سندھ میں کبھی یہ آزادی دی گئی ہو کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کریں یا ان پر قابو پائیں۔ صغیر صاحب اس پہ کیا بتائیں گے؟ بالکل سر، کیونکہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہی ہمارا الٹیمیٹ گول ہے۔ ابھی یاد رکھنا چاہیے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سندھ آزاد ہو جائے، الگ ملک بن جائے، ایسی کوئی بات۔ وہ میری پرسنل ڈریم ہے کہ سندھ ایک آزاد ملک بننا چاہیے، لیکن رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے باشندوں کو یہ حق ہو کہ اگر وہ چاہیں تو اگر الگ بھی ہو سکتے ہیں، اس ملک کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، اور ملک کے نظام کو چینج کرنے میں ان کو پیریٹی چاہیے۔ یہی پرامس کیا گیا تھا سندھ کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ، پختونستان کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ، کہ جو اکائیاں یہ ملیں گی 1940 کے ریزولوشن میں، کہ بھائی پاکستان میں جو اکائیاں ملیں گی ان کو ساورن اسٹیٹس، اور بنگلہ دیش اس زمانے میں بنگال، ان کو ساورن اسٹیٹس دیا جائے گا۔ پاکستان کا یہ جو پرامس ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکا، 75-80 سال ہو چکے ہیں۔ سب چیز کی گڑ کی پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ اختیار جو فیڈریشن میں، جو کہ یہاں کے تمام فیڈریشن، دنیا کی کافی فیڈریشن جو ڈیولپڈ ہیں ان سب میں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں امریکہ میں ایک چھوٹی سی ناظم آباد سے بھی چھوٹی ایک اسٹیٹ ہے، ہیمش فائر یا ڈلاور، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ ناظم آباد تو اور بھی بڑا ہے سر، ان کے ایک چھوٹے سے ایک یونٹ کی جتنی ایک اسٹیٹ ہے، اور دوسری طرف کیلیفورنیا ہے یا ٹیکسس ہے، جو ٹیکسس پاکستان سے بھی بڑی ہے۔ ان دونوں کے اختیارات امریکہ میں ایک جتنے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں۔
अच्छा अभी देखें तो हम हर कोई तकलीफ कहता है कि भाई कराची में तरक्की नहीं हो रही है, सिंध का वाली कहते हैं कि भाई सिंध में तरक्की नहीं हो रही है। जाहिर है जब हमारा जो है सिंध में वापस मिलता है 14% वापस मिलता है, 1 रुपये पे 14 पैसे हमें वापस मिलते हैं। हम 1 रुपया वफाक को देते हैं, हमें 14 रुपए वापस मिलते हैं। अब वो 14 रुपए 14 पैसे, मतलब 14 पूरे पैसे 14 वापस पैसे, हाँ 14 सॉरी 1 रुपए पर 14 पैसे वापस मिलते हैं हमें। वो 14 पैसे में हम आपस में बढ़ के लड़ रहे हैं बेसिकली, और लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है ऊपर, और ये हकीकत है कि न सिर्फ ये लड़ाइयाँ जो है जो तबकाती तौर पे भी हमें, अभी ये क्या हुआ है कि जो सिंध का जो एलीट है वो हमारी जो पीपुल्स पार्टी है उसमें वाकई ये हकीकत है कि बड़े फ्यूडल और अनपढ़ किस्म के लोग उनके लीडर बने हुए हैं, और एमक्यूएम को जो रिप्रेजेंट करते हैं, कराची के अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने हिसाब से वो अपने इलाके के वडेरे हैं। अभी जैसे मतलब उनके भी कोई इतना उनकी डायरी कोई इतनी साफ शफाफ नहीं रही है। सवा एक दो के मैं हर किसी पे तो इल्जाम नहीं लगा सकता, पर जनरल जो बिहेवियर है वो दोनों पार्टी हमारी जो रूल कर रही है वो एक बी टीम की बन गई है एस्टैब्लिशमेंट की। तो उससे हमारा जो तबकाती जो इलाक है वो भी नहीं हो पा रहा है, और हमारे मिडिल क्लास का इलाक नहीं हो पा रहा है, और इवन एलीट क्लास का भी इलाक नहीं हो पा रहा है। और उसमें जाहिर है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये खलीज और बढ़ती रहे, ताकि उनके जो है 86 पैसे जो है वो अपने आपस में जबत रहे और उनके जो है मराद कायम रहे। बहुत शुक्रिया समीर इस साहब। और लिहाज से जी जैदी साहब, एक तबसरा मैं करूंगा बशीर भाई और सईद भाई कि अगर सिंध के लोग ये समझते हैं कि कि उनकी जो दौलत है वो उनको, या उनका जो हिस्सा है वो उनको नहीं मिल रहे हैं, तो वो फिर जब इलेक्शंस होते हैं तो वो फिर मुस्तकिल पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और जमात इस्लामी टाइप के लोगों को इलेक्ट करते हैं, और आप सबको पता है कि उनके नज़रियात क्या हैं और उनके ख्यालात क्या हैं और वो चाहते क्या हैं पाकिस्तान में। तो हमें इस बात के ऊपर इत्तेफाक करना पड़ेगा कि सिंध का जो असली कौमी नज़रिया है वो हमें अपने अवाम के ज़रिए, हमें अपने वोट के ज़रिए और हमें अपने ख्यालात के ज़रिए इलेक्शन मेरा तक ख्याल है पहुंचाना थोड़ा पड़ेगा। जैदी साहब ये इशारे आ रहे हैं प्रोग्राम को लपेटने के लिए, लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं कि एक ये दो जमातों को ही वोट देते हैं, तो उसकी तो वजह ये कि हमारे यहाँ जमहूरी रिवायत तो है नहीं। अब सिर्फ ये होता है कि शख्सियत को देखकर करते हैं कि साहब ये शख्सियत है और ये कितनी नफरत किसी और से कितना बढ़ा रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो या ये हो। ये इन लोगों की सियासत जो है वो जमहूरी रिवायत पे बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाती है। दूसरी जो ख़तरनाक और या हमारे लिए इंकशाफ किया इससे सगीर साहब से कि हम 1 रुपया अगर कमाते हैं तो हमारे को वफाक सिर्फ 14 पैसे वापस करता है, बाकी 86 पैसे वो खुद अपनी अय्याशियों के लिए या अपनी शाखर्ची के लिए रखता है। इस मौजू पे हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये जो है जिस तरीके से हमारे रेवेन्यूज़ जा रहे हैं उसमें से हमें कितना मिलता है, और हम ये रेवेन्यूज़ में अपना हक मांगने में क्यों पीछे हैं, या ये भी है कि भाई ये सारी लिसानी तंजीमें बनाकर सिर्फ इसीलिए कि सिंध को महरूम किया जाए उसके मुआशी राइट्स है, तो इसलिए ये किया जा रहा है। इसके ऊपर हम बहस करेंगे और इसमें ये भी देखेंगे कि एक चार्ट सगीर साहब ने बना के पेश किया है जिसमें आबादी कहाँ कितनी रहती है, उस पर भी हम बात करेंगे कि उर्दू बोलने वाले कितने हैं, पश्तून कितने हैं और सिंधी कितने, मैं तो ये सिर्फ इस इतना पे कहूँगा कि इस वक्त हमें माशी अपना जो सवाल है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ठीक है, अपनी बिल्कुल माशी जद्दोजहद आगे करनी पड़ेगी।
اس سے پہلے کہ ہمیں بالکل قومی اور نظریاتی اور قومی نظریے کو دیکھا جائے، ہمیں پہلے معاشرتی نظریے کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس صحیح ہے، طریقے سے شکریہ اپنی بہت اکنامی بہت کو آگے بڑھا سکیں گے۔ صغیر زیدی صاحب، شکریہ جناب صغیر شیخ صاحب اور اسد زیدی صاحب، شکریہ بہت۔ اب ہم اپنا پروگرام میں وقت کی قلت کے سبب ختم کرتے ہیں۔ بہت اچھی بحث ہو رہی تھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ، اور ہمارے جوائنٹ ایشوز جو سارٹ آؤٹ کیے ہیں ہمارے مہمانوں نے، خاص طور سے زیدی صاحب اور صغیر شیخ صاحب نے، اس کے اوپر ہم بات کو جاری رکھیں گے، اور یہ سلسلہ اب جاری رہے گا اگلے پروگرام میں بھی، خاص طور سے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ بات ہوگی۔ لیکن صغیر صاحب نے ایک بات کہہ کے ہمیں بڑا انکشاف کیا ہے کہ ہم کماتے تو 1 روپیہ ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 86 پیسے خود لے جاتی ہے اور صرف 14 پیسے ہمیں دیتی ہے، یعنی 1 روپے میں سے اگر ہم اربوں روپے ان کو کما کے دیتے ہیں، جیسے سندھ سے ریونیو جاتا ہے پورے ملک کا سے اتنا نہیں جاتا جتنا سندھ سے جاتا 71%، تو اس میں سے صرف ہمیں جو ہے 14% واپس ملتا ہے، باقی فیڈریشن کھا جاتی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اس کو رکھیں گے جاری، اور اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ میں اپنے مہمانوں اسد زیدی صاحب اور صغیر شیخ صاحب کا شکریہ کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔